रहमतुल्लाहि व बरकातहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज से कई महीना पहले जब हम तमाम मुसलमान रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने में मशगूल थे, इबादत में मशगूल थे, इसी तरह रमज़ान की आमद ही आमद थी, खुशी का इजहार था, तो उसी दरमियान 21 जनवरी 2023 को स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम के अंदर एक केस आया जहाँ एक है ना रास्मस पालुडान नामी शख्स कुरान को ओपनली जला रहा था। जिस महीने में कुरान को नाजिल किया गया, उसी महीने में कुरान के साथ बेहरमती कुरान को जलाया गया। Turkish officials have strongly condemned Sweden for allowing Rasmus Paludan, a convicted racist, to burn a copy of the Quran, the Muslim holy book, in front of the Turkish embassy in Stockholm on Saturday. ये एक एक्सट्रीमली नफरत का साइन था और इसके बाद मुसलमानों के अंदर जो जोश आया, मुसलमानों ने इसको बिल्कुल कंडम किया और अपनी इस्लाम की तरफ मोहब्बत और किस तरह होनी चाहिए वो चीज़ को पेश किया। तो इस वीडियो को बिल्कुल डिटेल में इस्लामिकली, वर्ल्डली एंड लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताता चलूँ, जो लोग नए आते हैं चैनल पर, मैं देखता हूँ अक्सर लोग आते हैं, देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है देखने से पहले कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इन फ्यूचर जब भी मैं बनाऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Sweden has now granted a dangerous instigator permission to burn the Holy Quran. That is true. A man has been given the permission to burn the holy book. Right politician burned a copy of the Quran outside Ankara's embassy in Stockholm at the weekend. The incident has set off a series of protests across the Middle East. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रास्मस पालुडान ये कौन शख्स है। रास्मस पालुडान दर हकीकत ये एक डैनिश पॉलिटिशियन है और इसी तरह ये स्वीडन के अंदर ये जो वाक़या जो पेश आया कुरान को जलाना, ये दर हकीकत स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम के अंदर जहाँ वो ओपनली कुरान को जला रहा है। और इसका एक नज़रिया ये भी था कि मैं कुरान को कुरान को एक वर्ल्ड टूर करूँ जहाँ मैं कुरान को जलाऊँ। ये उसका नज़रिया था कि कुरान के साथ बेहरमती नऊज़ुबिल्लाह ये करना, ये मकसूद था। तो इसके करने के बाद जिस तरह आप देख सकते हैं कि तमाम मुस्लिम कंट्री ने इस चीज़ का बिल्कुल कंडम किया, इस चीज़ को रिजेक्ट किया और इस चीज़ को बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल तौर पर इसको रिजेक्ट किया कि ये बिल्कुल कुरान की बेहरमती कुरान के साथ बेअदबी, जलाना, इसी तरह शराब फेंकना या इसी तरह किसी और चीज़ के साथ, क्योंकि ये एक सेंटिमेंटल इशू है जिसके साथ हमारा ईमान है कुरान के ऊपर, ये हमारे टेस्टमेंट है जिस पर हम यकीन रखते हैं, उसके साथ बेहरमती करना। तो इसी तरह तमाम मुस्लिम कंट्रियों ने एक साथ आकर आवाज़ बुलंद किया इसके सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा। रिपब्लिक ऑफ तुर्की मिनिस्टर ऑफ द फॉरेन अफेयर्स, वी कंडम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स द वाइल्ड अटैक ऑन आवर हॉली बुक द कुरान इन स्वीडन टुडे 21 जनवरी। इसी तरह आप देख सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेन अफेयर्स एक्सप्रेस द किंगडम ऑफ द सऊदी अरेबिया स्ट्रॉन्ग condemnation and denunciation of the Swedish authorities allowing an extremist to burn a copy of the Holy Quran in front of the Turkey embassy in Stockholm. There are बहुत सारे several countries including Saudi Arabia, Pakistan, Jordan and Kuwait also condemn that. तो कुरान के साथ बेअदबी, गुस्ताखी बस यहाँ तक रुका नहीं, वो फिर से शुरू हुआ 28 जून 2023 है ना, ईद उल अजहा का दिन, बकरीद का दिन, जब मुसलमान ईद उल अजहा कुर्बानी के दिन मशगूल थे कुर्बानी में लगे थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करने में लगे थे पूरी दुनिया। फिर वो केस पेश आया, स्टेट भी वही कंट्री भी वही और जो माजरा पेश आया वो भी वही, स्वीडन और कैपिटल स्टॉकहोम, और वो भी सामने मस्जिद के सामने 4-5 पुलिस खड़े हैं, उसके सामने कुरान को फाड़ा गया, लाउड स्पीकर में वहाँ की जो एंथम है उसको चलाया गया, उसके बाद कुरान को जला फाड़ कर जलाया गया। ये फिर पेश आया, यह कुरान के साथ बेअदबी, गुस्ताखी बार बार की गई। मुसलमान जब इस्लाम के एक अहम रुकन को अदा करने में मशगूल थे, कुरान के साथ बेअदबी, गुस्ताखी का फिर पेश आया। मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और पढ़ता चलूँ जो ईरान के प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया, उसको देखें। ईरान प्रेसिडेंट एट UNGA, the Quran never burns, it is external, it is everlasting, when the earth itself is gone, the Quran remains. The fire of the insults and the falsehood will never distort the truth. हम यहाँ पे काबिल गौर बात ये है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, कुरान को जलाना, कुरान के साथ बेअदबी, गुस्ताखी, इंडिया के अंदर भी आता है कि हज़रत आयशा के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि इनके साथ गुस्ताखी किया। इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को, इस्लाम को तकलीफ़ देना, उनको कुरान को फाड़ना, कुरान को जलाना, उनको उनसे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कुरान को जलाकर कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कुरान को जलाना एक ऐसा ही कि अपने आप को ज़ाय करना, और यकीनन वो अपने आप को ज़ाय कर रही है। क्योंकि आज अगर हम डाटा के एतबार से बात करें कि इंडिया के अंदर 24,000 मदरसे जो रिकगनाइज हैं और अनरिकगनाइज जो मदरसे हैं वो करीब 5,000 जो बताए जा रहे हैं, और इनसे कहीं ज़्यादा है, और तकरीबन 15 मिलियन स्टूडेंट्स है हाफिज़ कुरान, जिनको कुरान को बिल्कुल सिरे से याद है, पूरे कुरान याद है, वो हर वक्त वो पढ़ते हैं, हर वक्त वो सुना सकते हैं। और साल में रमज़ान मुबारक के महीने में कितने हफ़ाज़ कुरान तैयार होते हैं और तरावी में खड़े होकर तरावी पढ़ाते हैं।
تو یہ چیز ایسی ہیں جو صرف اور صرف مسلمانوں کو تکلیف دینا، ان کی جذبات کو، ان کی فیتھ کو، ان کے ریلیجن کو تکلیف ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. اگر مقصد ہوتا تو وہ اور چیز کہتے، لیکن صرف اور مقصد ہے مسلمانوں کو تکلیف دینا. تو اس سے اور یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری یہ لوگ جتنا بھی کر لیں، قرآن کی اسلام کو آئے ہوئے، قرآن کو نازل ہوئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ داری ہر ایک حروف کا ذمہ داری اللہ نے مسلمانوں کے حوالے کر دی ہے. یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور ہم اس کو سنبھال کر رکھیں. ہمیں اور اللہ نے جیسا فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا اور اس کی نگہباں بھی ہم اس کی حفاظت کرنے والے، ہم اس کو رکھنے والے. سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف اور صرف جو اسٹرکچر ہیں، جو اس کے قرآن کی جو باڈی ہیں، بس قرآن وہی ہے، اسی کی ہمیں حفاظت کرنی. نہیں، قرآن در حقیقت جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو لکھی گئی ہے وہ در حقیقت قرآن ہے. یہ جو لکھی ہوئی ہے کلام پاک میں، وہ قرآن اصل اسٹرکچرز میں نہیں ہے، یہ سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے. لیکن قرآن جو اصل روحانی طور پر ہے وہ قرآن کی بول ہے، وہ قرآن کے الفاظ ہیں، وہ قرآن کے معنی ہے، وہ قرآن کے عمل ہے، وہ ساری چیزیں قرآن ہیں. دنیا ختم ہو جائے گی لیکن قرآن یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. یہ صرف اور صرف اور یہ ہمیشہ سے رہنے والی ہے. اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا. وائی شوڈ اے نان بلیور رسپیکٹ دا قرآن؟ کہ قرآن کو کیوں عزت کرنی چاہیے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا اسی طرح کرسچن ہو، جوڈازم ہو، بدھزم ہو یا ایتھسٹ ہو. مسلمان کو تو کرنی چاہیے کیونکہ ان کے لیے مذہبی کتاب ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی دوسروں کو نہیں کرنی چاہیے ان جنرلی، کیونکہ یہ ایک دوسرے مذہب کی کتاب ہیں. اور اس کو ہے نا رسپیکٹفلی، رسپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کیا، اس کو اچھے الفاظ سے بولیں اور کوئی ایسی چیز نہ کریں جو مسلمان نہیں کرتے ہیں، پھاڑے نہ، جلائے نہ، یا کوئی اور چیز پر پھینکے نہ. تو یہ ایک مذہبی سینٹیمنٹل ہٹ ہوتی ہے اگر کوئی اس کو کرتا ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے، چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، ہمیں اس کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے. کچھ وجہ ہیں جس کو ادب کرنے کی ضرورت ہے، بہت ساری وجہوں میں سے میں 4 وجہ لاؤں. نمبر 1 کہ ایور لاسٹنگ ہے، کہ ہمیشہ سے رہنے والی ہے نا، ہمیشہ سے رہنے والی یہ کتاب ہے. یہ ہم مسلمانوں کا یقین ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے. اور اسی طرح نمبر 2 کہ اٹ از دا ورڈ آف دی گاڈ، کہ یہ الفاظ ہیں جو قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کی دی گئی ہیں، اللہ نے ہم مسلمانوں پر نازل کی، اس وجہ سے بھی قرآن کی عزت کی جانی چاہیے. نمبر 3 اسلام ڈز ناٹ الاؤ دا مسلم ٹو ڈسرسپیکٹ ادر ریلیجن اینڈ آلسو اٹس آئیڈیل، کہ اسلام کبھی بھی مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتی کہ دوسرے ریلیجن کے بارے میں برا بھلا کہیں یا اسی طرح ان کے آئیڈیل کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کریں، برا بھلا کہیں. ہاں، آئیڈیل ورشپنگ کے بارے میں آپ ہے نا بالکل اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہیں، لیکن برا بھلا تب بھی نہیں کر سکتے دوسرے ریلیجن کے آئیڈیل کے بتوں کے بارے میں، کیونکہ قرآن کا بالکل واضح طور پہ منع کرنے کا حکم دے گا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے ہے نا کہا کہ کبھی بھی کسی دوسرے ریلیجن کے بارے میں یا اس کے آئیڈیل کے بارے میں برا بھلا نہ کہو، ہے نا. اب برے الفاظ سے استعمال کرنے سے بچو، کیونکہ اگر آپ ان کے سامنے برا الفاظ استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں برا بھلا کہیں گے. تو ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے بھی غیروں کو بھی ہے نا، نان بلیورز کو بھی اس کتاب کی حفاظت کرنے، ذمہ داری اور رسپیکٹفلی استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح چوتھی جو وجہ ہے کہ اسلام آلویز ٹاک اباؤٹ دی ہیومینٹی اینڈ جینڈر ایکوالٹی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا مرد اور عورت کے برابری سے، ہے نا، دونوں کی برابری ہوئی. یہی جینڈر ایکوالٹی کا سائن ہے کہ قرآن بھی جینڈر ایکوالٹی کے بارے میں بات کرتا ہے. تب ہم وجود میں ہیں اور اللہ کے نزدیک کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے نا. کوئی کسی سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہیں، جو اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی باتیں کرتا ہے، دین کی بات کہتا ہے، دین کے پر عمل کرتا ہے، وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ ہے. تو ہمیں ان 4 وجہ کی وجہ سے قرآن کی عزت کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کی یہی ایک طریقہ ہے کہ قرآن جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کو ہے نا بے وضو نہیں پڑھتے ہیں، ہمیشہ باوضو ہونا پڑے گا، بدن صاف ہونا پڑے گا، کپڑے صاف ہو، اچھے الفاظ میں پڑھیں، اچھے انداز میں پڑھیں. تو یہ ہم اس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں. اور اسی طرح جب قرآن پڑھی جا رہی ہے، جب قرآن سنی جا رہی ہے تو بالکل غافل نہ ہو، اٹینٹیولی ہمیں سننے کی ضرورت ہے. کوئی غافل ہے تو قرآن کو بند کر دے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے، پہلے کام سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد قرآن کو پڑھیں اور پاک صاف ہو کر پڑھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہا زنگ لگتا ہے اسی طرح دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جنگ کو، اس دل کو کس طرح صاف کی جائے، کس طرح پالش کی جائے، کس طرح اس زنگ کو ہٹائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کی جائے.
کہ قرآن، یہ ہمارا یقین ہے کہ قرآن کی تلاوت سے بھی ہمارا دل صاف ہوتا ہے، دل میں جو زنگ لگ جاتی ہے وہ قرآن کی تلاوت سے وہ زنگ ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہو، تمام کو قرآن کی عزت کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، بے ادبی سے، گستاخی سے اور اسی طرح ہے نا قرآن کو پھاڑنے سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔